السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب بخیر ہوں گے۔ آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا جو عنوان ہے پڑوسی کے حقوق۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات وعلی المسلمین والمسلمات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ رب العزت اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت انصاف کرنے کا اور بھلائی کرنے کا اور صلہ رحمی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت بے حیائی سے اور بری باتوں سے اور ظلم کرنے سے منع فرماتے ہیں۔ تم کو اللہ رب العزت سے نصیحت کرتے ہیں کہ نصیحت قبول کرو۔ یہ اللہ رب العزت اس آیت میں ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے۔ لیکن آج میرے دوستو، ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ارشاد فرمایا، ان کی باتوں کا ہمیں یقین نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے کہ ہم کہتے نہیں، ایک سمندر ہے، ایک دریا ہے، اس کے اندر ایک مچھلی ہے۔ اب مچھلی سے کہا جا رہا ہے کہ ایک شکاری آئے گا اور تمہیں شکار کرے گا، شکار کر کے باہر لے جائے گا، پھر تم کو کاٹے گا، پھر چھیلے گا، پھر فرائی کرے گا، فرائی کر کے تم کو کھا جائے گا۔ بتائیں کہ اس مچھلی کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن جب وہ شکاری کے جال میں پھنس جاتا ہے، جب شکاری اس کو پکڑ کے باہر لاتا ہے، جب اس کو کٹنگ کرتا ہے، پھر اس کو فرائی کرتا ہے، جب اس کو کھا جاتا ہے، تو پھر اس کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے۔ لیکن جب بات یقین میں آتی ہے، جب اس کو سب کچھ دیکھتا ہے نظروں کے سامنے، تو اس وقت اس کو سمجھ میں آنا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اسی طریقے سے آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث، ایک ایک بات ہمارے نظروں کے سامنے موجود ہے، لیکن آج ہمیں اس کو پڑھنے کا، آج ہمیں سننے کا وقت ہی نہیں ہے۔ کہ آج ہماری نظر کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی حدیث کتاب میں موجود ہے۔ اس کو پڑھ کر کے، اس کو سن کر کے، سمجھ کر کے اس پہ عمل کریں گے، اللہ ہمیں وہی اجر دے گا۔ کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے، یا رسول اللہ، کہ ہم جو عمل کریں گے ہمیں اس پہ کیا اجر ملنے والا ہے، کہ ہم جو یہ کام کریں گے اس پہ ہمیں کیا ملے گا۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فائدہ بتاتے تھے تو صحابہ اس عمل کو فوراً کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے سامنے پوری قرآن ہے، پوری حدیث ہے، لیکن اس کا یقین نہیں ہے۔ آج آزادانہ زندگی گزار رہے ہیں، اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ مرضی والی زندگی تو ختم ہو جائے گی، اور یہ مرضی والی زندگی کل قیامت کے دن انسان کو خون کے آنسو رلائے گا۔ بتایا کہ انسان اتنا روئے گا، اتنا روئے گا کہ اس کے آنکھ کا آنسو ختم ہو جائے گا۔ تو بتایا کہ اس کے آنسو کے اندر کشتیاں بھی چلے گی، جب اس کا آنسو ختم ہوگا پھر انسان خون کے آنسو روئے گا، لیکن اس کے خون کے آنسو رونا بھی کل قیامت کے دن کوئی فائدہ دینے والا نہیں۔ انسان جب وہ اپنی تباہی اور بربادی کو دیکھے گا تو بڑا افسوس کے مارے اپنے ہاتھوں کو کہیں تک چبا جائے گا، لیکن یہ چبانا اور یہ افسوس کرنا، یہ اللہ کے سامنے چلانا اور گڑگڑانا، بلبلانا کہ یا رب میں نے سب کچھ دیکھ لیا، اس ٹائم کا یقین آنا کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ آج موقع ہے، آج اللہ نے وقت دیا ہے، آج سنبھل جائیں، سمجھ جائیں۔ تو بتایا کہ پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، تو بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، جس کا مفہوم ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام ہمارے پاس آ کر کے پڑوسیوں کے بارے میں اتنا ڈراتے رہے، اتنا ڈراتے رہے، اتنا ڈراتے رہے کہ مجھے ڈر ہونے لگا کہ کہیں اللہ رب العزت پڑوسیوں کو مال میں وارث نہ بنا لے۔ کہ اتنا پڑوسیوں کے حقوق جو ہے وہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے بتاتے رہے۔ آج ہماری زبان سے، آج ہماری ہاتھ سے بتایا کہ ہمارا پڑوسی محفوظ نہیں۔ پھر بتایا کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو، بتایا کہ وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کا مفہوم ہے کہ اللہ کی قسم کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ بتایا کہ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم فرمایا کہ اللہ کی قسم کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، کہ اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا کہ جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے، اس کے سر سے اس کا جو پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ آج ہماری زبان سے، آج ہمارے ہاتھ سے کتنا لوگ ہم سے محفوظ ہیں دوستو۔ بتایا کہ اسلام جو ہے وہ نہ تو تلوار سے پھیلا، نہ جہاد سے، نہ مار پیٹ سے پھیلا، بلکہ اسلام تو اخلاق سے پھیلا۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو جب لوگوں نے دیکھا تو کہا کہ یہ تو اسلام ہے،
کہ لوگ در ذوق اسلام میں داخل ہو گئے. اسلام جو ہے وہ محبتوں سے پھیلا اور اخلاق سے پھیلا، معاملات سے پھیلا. بتا ہے کہ اسلام یہ مار سے، پیر سے، تلوار سے نہیں پھیلا میرے دوست. لیکن آج ہمارے نظروں کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہی نہیں. ایک صحابی ہیں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسلمانوں میں بتائیے کس کا اسلام سب سے افضل ہے؟ تو بتایا کہ اس شخص کا اسلام سب سے افضل ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. تو بتایا کہ اسلام جو ہے اس کا محفوظ ہے جس کے زبان سے، جس کے آنکھ سے، ہاتھ سے اور اس کے ہر ایک چیز سے دوسرا مسلمان جو ہے محفوظ رہے. تو آج دوستو کہاں گیا وہ دین، کہاں گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان؟ اور پھر بتایا کہ کتنے فضائل ہیں اس کے اوپر. بتایا کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ حدیث کے مفہوم ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکیوں کا کرنا بری موت سے بچا لیتا ہے، اور چھپ کر صدقہ کرنا، بتایا کہ چھپ کر صدقہ کرنا اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بتایا کہ اچھا سلوک کرنا عمر کو بڑھا دیتا ہے. یہ اپنی بات نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مفہوم ہے. پھر ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں فراخی کی جائے اور اس کی عمر دراز کی جائے تو اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اور ایک اور حدیث کے مفہوم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی بیمار کی عیادت کے لیے یا اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے جاتا ہے تو ایک فرشتہ پکار کر کہتا ہے کہ تم لوگ بابرکت ہو اور تمہارا جانا بابرکت ہے اور تم سب نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا. تو یہ سارے جو ہے یہ فضائل یہ ایمان والوں کے لیے ہے. حدیث کے مفہوم میں آتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کی عادت کے لیے جاتا ہے اگر وہ صبح میں جاتا ہے تو صبح سے لے کر کے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. اگر کوئی شام کو جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. کیونکہ مسلمانوں کی عادت کے لیے عادت کے اوپر ہے. بتایا کہ وہ انسان کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا کہ کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو اپنے لیے پسند کرے اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے. بتائیے کہ کامل ایمان والا وہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. پھر بتائیے کہ وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جس حدیث کا مفہوم ہے کہ خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے. تو یہ ساری چیزیں میں دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے اور فرمان ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام نیک باتوں پہ عمل کی توفیق دے اور اللہ رب العزت آخرت کا شوق دے. کیونکہ آخرت کی گھاٹی آنے والی ہے میرے دوستو، یہ بڑی خطرناک گھاٹی ہے. آج بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے لیکن یہ زندگی کا جو وقت ہے، یہ جو لمحہ ہے بڑا قیمتی ہے. کیونکہ آج کا جو ایک دن نکل گیا یہ زندگی میں کبھی لوٹ کر کے آنے والا نہیں ہے. اس لیے اللہ رب العزت کسی کا محتاج نہیں ہے اور اللہ کو کسی کی ضرورت، کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے. کیونکہ اللہ رب العزت ورع الورا ہے لیکن ہم سب محتاج ہیں. اللہ رب العزت جو ہے بتایا کہ اللہ کے سامنے جو ہے نا اس دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اللہ کے سامنے نہ یہ پیسے کی، نہ ڈگری کی، عزت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اللہ رب العزت تو بڑی بتاتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے نا پیسے جو مال ہے وہ تو کتے کو بھی دے دیتے ہیں. دنیا جو ہے اللہ رب العزت وہ کتے یا جانور کو بھی دے دیتے ہیں لیکن اللہ کا مبارک دین بتایا کہ بغیر محنت کے، بغیر فکر کے نہیں ملتی. واقعہ لکھا ہوا ہے، ہم نے سنا بڑوں سے کہ یہ یورپ کنٹری میں بتایا کہ ایک شخص تھا، بہت پیسے والا تھا اور اس کے پاس جو بہت ساری دولت تھی لیکن کوئی اولاد نہیں تھا اس کے پاس. جب اس کا انتقال ہو گیا اس کے بعد جو کتا تھا اس کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی. جب وہ مرنے لگا تو اپنی ساری جائیداد کو کتے کے نام کر کے گیا. جب اس کی موت کے بعد اس کا جو ڈاکومنٹس دیکھا گیا تو وہ ساری جائیداد کتے کے نام تھا. تو بتایا کہ وہاں کی گورنمنٹ نے اس کتے کے حفاظت کے لیے، خدمت کے لیے نوکر رکھا. تو اسے پتہ ہی چلا کہ اللہ رب العزت پتہ ہے کہ دنیا تو کتے کو بھی دے دیتے ہیں لیکن دین اللہ رب العزت جو فکر کرے گا اللہ اسی کو دیتا ہے.
جو مجاہدے کرے گا اللہ اسی کو دیتا ہے۔ اگر انسان سوچے کہ میں بیڈ پر سویا رہوں اور اللہ ہمیں نماز کی توفیق دے، اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں ذکر کی توفیق دے، تو اللہ کو ہماری کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو ہماری کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے چاہا کہ اللہ چاہے گا تو نماز پڑھ لیں گے، اللہ چاہے گا قرآن پڑھ لیں گے، اللہ چاہے گا یہ کر لیں گے۔ اللہ نے چاہا جبھی تو اللہ نے مسلمان بنایا، اللہ نے چاہا جبھی تو اللہ نے انسان بنایا۔ تو دنیا کے بارے میں تو غور و فکر کرتے ہیں، دنیا کا فائدہ سمجھ میں آتا ہے کہ چلو دبئی میں ایک کا 27 مل رہا ہے، ایک کا 30 مل رہا ہے، تو بتائیے انڈیا سے اور دوسری جگہ سے آنا آسان ہے۔ اور آج جو حدیث کے مفہوم میں کہا جا رہا ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنے پہ ایک کا 27 مل رہا ہے، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو بتائیں کہ یہ بات آج سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، لیکن انتظار کرے کہ وقت دن آنے والا ہے کہ 10 سال بعد، 20 سال بعد، 25 سال بعد وہ دن آئے گا کہ جب ساری بات سمجھ میں آ جائے گی، جب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تو یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، موت آنے والی ہے، اس لیے عقل مند انسان وہ جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام نیک باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔